ہوں تیری یاد میں روتا رہوں. یہ ہماری تعلیم، ان کے لیے کوئی کمی نہیں تھی. آئیے اب ذرا روحانی فلسفہ، وہ آپ نے عقلی فلسفہ سنا تھا، اب روحانی فلسفہ سن لیں. یہ جو نفس ہے اندر، مسلسل گناہ کرتے رہنے سے اس نفس کو عادت پڑ جاتی ہے، گناہ کی ترغیب اس میں آ جاتی ہے. مسلسل گناہ کرتے رہے تو پھر یہ نفس اس کا عادی ہو جاتا ہے. اس نفس کو گناہ میں مزہ آنے لگتا ہے. حالانکہ شیطان تو صرف ایک بار گناہ کرواتا ہے نا، اس کے بعد دوسرا گناہ آپ نفس کی وجہ سے کرتے ہیں. اس نے ایک بار کروایا، اب آپ کو آ گیا مزہ، اب آپ اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں. تو جب آپ کا نفس اتنا آلودہ ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کیسے ہو؟ آپ اور کچھ کر لیں نہیں ہوتا، اس کا علاج روزہ کرتا، کیونکہ اس کا مقصد ہی تقویٰ ہے، غرض و غایت ہی پرہیزگاری ہے. تو اس پورے مہینے میں آپ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتے ہیں. کھانا حلال ہے، نہیں کھا رہے. پینا حلال ہے، نہیں پی رہے. سامنے پانی رکھا ہے، نہیں پی رہے. نہیں، چھپ کے نہیں پی رہے. بند کمرے میں بھی آپ چھپ کر ایک گھونٹ پانی نہیں پی رہے. کوئی اور نہیں دیکھ رہا، مگر جس رب کے لیے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے. تو یہ کتنی اچھی تربیت مل گئی. آپ اپنے اوپر کتنا قابو پا رہے ہیں کہ پانی موجود، کوئی دیکھنے والا نہیں، نہیں پی رہے. کیوں کہ رب کے لیے روزہ رکھا، وہ دیکھ رہا ہے. تو یہ تربیت اگلے 11 مہینے میں چلا لو کہ وہ رب جو رمضان میں دیکھتا ہے سارا سال دیکھتا ہے. مگر آپ کو تربیت مل گئی رمضان میں. میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان کے لیے اس کی عزت آبرو بڑی چیز ہوتی ہے. دھیان سے سننا. آپ لوگ بہت کہتے ہو نا جی، بات سمجھ میں آ جائے. انسان کے لیے اس کی عزت آبرو بہت قیمتی چیز ہے. صحت پہ بن جائے، کیونکہ انسان کے پاس 3 چیزیں ہیں، صحت ہے، دولت ہے، عزت ہے. ٹھیک ہے؟ صحت، دولت، عزت. آپ کی صحت پر بن جائے، دولت قربان کرنے سے رکیں گے؟ جتنی مرضی دولت لگا لو، صحت واپس آ جائے، وہ آئے نہ آئے. حالانکہ پہلے صحت خرچ کر کے یہ دولت کماتے ہو، اور پھر یہ دولت خرچ کر کے وہ صحت واپس لینا چاہتے. یہ آپ سوچ لینا کہ ہم کیا کرتے. لیکن جب عزت پر بن جائے تو دولت ہی نہیں، آپ کو سب کچھ خرچ کرنا پڑے، صحت، کچھ بھی، آپ رکتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں. کیونکہ آبرو بڑی قیمتی چیز ہے، عزت بڑی قیمتی چیز ہے. تو آبرو کے لیے، عزت کے لیے مال قربان کرتے ہو. آج اپنے آپ کو متقی بنانے کے لیے گناہ قربان کرنے ہیں. کیوں کہ اس مہینے میں ہم نے اللہ کا پیارا بننا ہے. اگر نہ بنے تو بہت گھاٹے والے ہو جائیں گے. یہ 1 مہینہ محنت کر لو اور اپنے آپ کو ستھرا کر لو. آپ کو موقع دیا گیا. کڑوی دوا پینے سے نہیں گھبراتے. ڈاکٹر کہہ دے تو پیتے ہیں، بھلے ناک بنائیں، منہ بنائیں، آنکھیں بند کر لیں کہ جی نظر نہیں آ رہی ہے تو حلق میں تو جا رہی ہے. یہ 3-4 انچ کی زبان ہے، اس کے لیے ہی تو ساری باتیں ہوتی. کڑوی دوا پینے سے نہیں گھبراتے. تو شریعت کے احکام میں سختی کیوں محسوس کرتے؟ وہ بھی بھلائی کے لیے ہے. مگر ہمارا نفس آڑے آتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ سمجھانے کے لیے ایک بات آپ کو کہا کرتا ہوں. انسان بچے سے لکھواتا ہے، اپنا ہاتھ بچے کے ہاتھ پر رکھ کے بچے سے لکھوا رہا ہے. حالانکہ لکھ خود رہا ہے، صرف اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. پھر بھی بچے کی تعریف کرتے ہو کہ نہیں؟ دیکھو کتنا اچھا لکھا ہے. اب بتاؤ، بچے نے لکھا ہے یا آپ نے لکھا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. آپ ساتھ لکھ رہے ہیں، بچے کو تو لکھنا نہیں آتا. ہاتھ پکڑ کے آپ نے لکھوایا. آپ کے لیے
بچے کا ہاتھ پکڑ کے لکھوانا کتنی خوشی کا باعث ہے. لکھ خود رہے تعریف بچے کی کر رہے بلا تشبیہ. اللہ بندے سے کروا کے فرشتوں سے تعریف فرماتا ہے. اور دیکھو میرے بندے کتنا اچھا کام کر رہے, توفیق اس نے دی ہے, فرشتوں میں تعریف فرماتا ہے. اب روزہ ہمارے منہ میں ہے, منہ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں. قلم لکھتا ہے, ہاتھ لکھواتا ہے. اب میں کہوں کہ قبضے کی بات پوری تفصیل سناؤں, آگے ایک ایک چیز کی میں مختصر کر دوں. ہاتھ پر دل کا قبضہ, دل پر اللہ کا قبضہ. ساری چیزوں میں لے آؤ گے, کسی میں دماغ کہو گے, کسی میں دل پر آؤ گے, تو دل پر کس کا قبضہ؟ جس کا قبضہ ہو نا وہ اگر مہربان ہو تو پھر یہ ڈر نہیں ہوتا کہ نقصان ہوگا. جس کا قبضہ ہو اور وہ مہربان ہو تو پھر نقصان کا یا کسی اور چیز کا اندیشہ نہیں ہوتا. وہ رب ہے, وہ خود فرما رہا ہے میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں. اور بے خطر ہو کے روزہ رکھتا ہے مسلمان کہ میرا رب مہربان ہے, میری بھول چوک معاف ہے, مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوگی مگر مجھے فائدہ کتنا ہوگا وہ میں شمار نہیں کر سکتا. اور میری تعریف ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہا دیکھو میرے بندے کتنے اچھے ہیں, کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہمارے لیے ایک آسانی کی گئی ہے بشرطے کہ ہم اس کو سمجھ لیں. گناہ دو چیزیں کرواتی ہیں. کتنی چیزیں؟ ذرا زور سے کہنا ہے کیونکہ یہ آپ نے یاد کرنا ہے. ایک شیطان, دوسرا نفس. یہ دو چیزیں گناہ کرواتی ہیں, شیطان اور نفس. اس میں آپ کہو گے زیادہ قوت والا کون ہے تو آپ کہیں گے شیطان. آپ کا یہی جواب ہوگا. اس کو اللہ نے قید کر دیا, جکڑ دیا اس کو, اب صرف نفس رہ گیا ہے. تم کہتے تھے نا شیطان گناہ کرواتا ہے, اس کو ہم نے باندھ دیا, اپنے نفس کو ٹھیک کرو. آسانی کر دی, تمہیں موقع دے دیا, طریقہ بھی بتا دیا اور بڑے محرک کو قید کر دیا, جکڑ دیا. اس کو اب نفس کو ٹھیک کر لو. اس نفس نے اگر اپنی عادت گناہ چھوڑ دی تم صاف ستھرے ہو جاؤ گے اور روزے کا مقصد پورا ہو جائے گا. اور اگر اس کو نہیں کیا صاف, اسی طرح صرف بھوکے پیاسے رہے تو پھر ہمارے لیے کوئی بھی مہربانی نہیں. آئیے ایک حدیث سن لیجئے. میرے دوستوں اور بزرگوں, وہ لوگ جو روزے کی حالت میں رہتے ہوئے تکلیف محسوس کرتے ہیں, بخاری اور مسلم میں ذرا یہ حدیث پڑھ لیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 برس کی مسافت دور کر دیتا ہے. ایک دن کا روزہ, اور 3 دن کے روزے, پھر 10 دن کے روزے, پھر 30 دن کے روزے. اگر آپ گنتے جائیں تو بس آپ رمضان کیا گزاریں. اسی لیے میرے آقا نے فرما دیا میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے, میری امت تمنا کرے سارا سال رمضان رہے. نہیں جاتے ہوئے بتا دیا, پتہ چل جائے نا رمضان کیا ہے تو کیا چاہیں رمضان ہی رہے. تو بتا ہی دیا نا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بخاری میں حدیث موجود, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی, حضور فرماتے ہیں رمضان آتا ہے آسمانوں جنت اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان قید کر دیے جاتے. مہربانی ہے یا نہیں؟ اونچی کہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں, بہقی میں حدیث شریف موجود, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی, رمضان آتا حضور قیدیوں کو رہا کر دیتے تھے
اور ہر سائل کو عطا فرماتے. ہر سائل، سائل کا مطلب سوال کرنے والا، سوال کرنے والے کا مطلب مانگنے والا. جو آتا تھا نبی پاک کسی کو خالی نہیں لوٹاتے تھے، خالی. اور یہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، میرے نبی نے کسی سوال کرنے والے کو نہیں تو کہا ہی نہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. یہ میں اس کی پوری شرح سنا چکا ہوں. واہ کا کب کہتے ہیں، جود کیا ہوتا ہے، کرم کیا ہوتا ہے، یہ ساری شرح آپ سن چکے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سوچیں، آسان نہیں ہے. آپ کے پاس ایک دن میں کوئی آ جائے ایک مرتبہ تو آپ کے منہ کی کیا حالت. نبی پاک کبھی کسی کو نہیں فرماتے ہی حضرت کہ اگر یہ لا کا لفظ کلمے میں نہ ہوتا تو نبی کے منہ پہ آتا ہی نہیں. حضرت حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہوئے ہیں. 3 رمضان کو ان کی وفات ہوئی تھی. رمضان میں ان کا عرس منایا جاتا ہے. انہوں نے بھی اسی مضمون کا بڑا پیارا شعر کہا. وہ کہتے ہیں زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا. یار اللہ بخاری شریف میں حدیث رمضان آتا تو حضور کی سخاوت میں تیزی آ جاتی. کتنی تیزی؟ حدیث کے الفاظ سن لیں، ہوا اتنی تیز نہیں ہوتی جتنی نبی کی سخاوت تیز ہوتی. ہر ایک کو نوازتے اور خوب نوازتے. بیہقی میں حدیث موجود، میں نے پچھلے جمعے سنائی تھی. شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واز فرمایا، مسلمانوں اللہ کا مہمان آ رہا ہے جس میں رمضان میں نفلوں سنتوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 درجے زیادہ. 1 درہم خرچ کرنے پر 1000 کا ثواب، افطار کرانے والے کو پورے روزے کا ثواب. مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت، دوسرے 10 دن مغفرت، تیسرے 10 دن جہنم کی آگ سے آزادی کے ہیں. اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. ثواب اتنا بڑھ گیا، نفلوں کا فرضوں کے برابر، فرضوں کا 70 گنا زیادہ. پھر بھی گناہوں سے رغبت کیوں ہے؟
انسان کی دلچسپی گناہ سے اسی طرح باقی کیوں ہے؟ نیکیوں سے شغف کیوں نہیں ہے؟ تو میں سیدھا سیدھا کہوں گا سمجھدار وہی ہے جو فائدے کی طرف جائے، سمجھدار وہی ہے جو نفع کی طرف جائے۔ گھاٹے کی طرف جانے والے کو سمجھدار کہو گے؟ اونچی تو مسلمان گھاٹا پسند نہیں کرے گا، نقصان پسند نہیں کرے گا۔ تو وہ لوگ جو نیکیوں کا ثواب سن کر نیکیوں کی طرف آ رہے ہیں وہی کامیاب ہیں، اور دوسرے جو ادھر نہیں آ رہے ہیں ان کو جان لینا چاہیے اندر ایمان یا تو ختم ہو گیا ہے یا بہت کمزور ہو گیا، اس کو ٹھیک کرو۔ وہ آپ کو میں نے واقعہ سنایا تھا نا، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ مالک جا رہا تھا، نوکر ساتھ تھا، مسجد آ گئی تو جو نوکر تھا اس نے مالک سے کہا مجھے اجازت دے میں نماز پڑھاؤں۔ اس نے کہا جاؤ تم پڑھاؤ، میں ادھر بازار گھومتا ہوں۔ وہ بازار گھوم رہا ہے، وہ نماز پڑھنے گیا، نماز کے بعد لوگ باہر نکلنے شروع ہو گئے، نوکر نہیں نکلا، ادھر مالک انتظار کر رہا ہے۔ وہ مسجد کے دروازے پہ آ کے کہنے لگا تجھے کس نے اندر روک رکھا ہے، باہر کیوں نہیں نکلتا؟ کس نے روکا ہوا؟ اس نے کہا اسی نے روکا ہوا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا، جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ وہ لوگ جن کو ادھر شوق نہیں ہے سمجھ لیں کسی اور کے قابو میں آئے ہوئے، اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی کہ انہیں نیکی کا شوق نہیں، اور جنہیں نیکی کا شوق ہے وہ اس کو بڑھائیں اور اس پر شکر کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف ہر سال آپ سنتے ہیں، پھر سنیں گے، تازہ ہوتا ہے ایمان۔ بخاری شریف میں حدیث موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھے، دو شرطیں بتا دیں، گزشتہ کے گناہ اونچی، ایک مہینہ محنت کریں اور سارا صفائی ہو جائے، اور کیا چاہیے؟ لیکن دو شرطیں رکھ دیں، ایمان اور احتساب، ایمان اور احتساب۔ ایمان نام ہے عقیدوں کے صحیح ہونے کا، اگر عقیدے صحیح نہیں تو پھر روزہ اذان نہیں، نماز نہیں، حج نہیں، روزہ نہیں۔ اگر عقیدے درست نہیں ہے تو کچھ بھی فائدہ اونچی، بہت اہم بات، ایمان یا رسول اللہ۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی عمل آپ کا نیکی اور عبادت بن سکتا نہیں۔ عقیدہ درست ہونا بہت اہم بات ہے۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن حدیث بتا رہا ہوں۔ بولو شیطان نے اتنا عرصہ عبادت کی، فائدہ ہوا؟ کیوں؟ عقیدہ خراب تھا، نبی کی تعظیم نہیں کرتا تھا، نمازیں کام آئیں نہیں۔ تو جان لو اگر چاہتے ہو کہ تمہارا اچھا عمل عبادت بنے اور تمہیں اس کا ثواب ملے تو شرط یہ ہے تمہارا عقیدہ درست ہو۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، شرط ہے ایمان، ایمان تمہارا صحیح ہو، عقیدے صحیح ہوں۔ دوسری شرط احتساب،
عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی خوشنودی حاصل کرنا، اس کے معنی طلب رضا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ثواب کے لیے رکھنے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ یار میں روزے رکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں تھوڑا سا وزن ذرا کم ہو جائے گا، اسمارٹ ہو جاؤں گا، یار ذرا کھانے پینے میں کم کر رہا ہوں، ذرا بیلنس نہیں۔ روزہ رکھنا ہے صرف اللہ کے لیے۔ کس کے لیے رکھنا ہے؟ بس یہ دو مقصد ہوں، ایمانی حالت صحیح ہو اور طلب رضا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے احتساب۔ احتساب کے ہاں آپ کے ہاں معنی کیے جاتے ہیں جانچ پڑتال۔ اس طرح روزہ رکھنا ہے، آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ ہم کو غلط چیز تو نہیں دیکھ رہے، کانوں سے غلط چیز تو نہیں سن رہے، منہ سے غلط بات تو نہیں بول رہے، ہاتھ سے غلط چیز کو تو نہیں چھو رہے، پاؤں سے غلط کام کی طرف چل کے تو نہیں جا رہے، سارا دن رات دماغ اور دل میں غلط خیالات کو میں تو گم نہیں ہے۔ اگر روزہ ایسا ہے کہ ایک ایک چیز پر نظر ہے تو ایسے کہ گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے۔ اور اگر روزہ رکھ کے روزے کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے گانوں سے، فل ٹائم میچ دیکھا جا رہا ہے، موسیقی سنی جا رہی ہے، ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے، ملاوٹ کی جا رہی ہے، بازار میں بیٹھے ہیں بدبینی کی جا رہی ہے، جو کام نہیں کرنے وہ کیے جا رہے، تو صرف بھوکے رہ رہے، روزہ نہیں ہے، صرف بھوکے رہ رہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہ بھی میرا کہنا نہیں ہے، حدیث شریف ہے، بیہقی میں حدیث موجود، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس نے روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا، یعنی جو کچھ خیال رکھنا تھا وہ رکھا، اور جس نے جس چیز سے بچنا تھا بچا، تو اس کے گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اندازہ کریں، اس کے باوجود اگر کوئی خیال نہیں رکھتا اور روزے کے حقوق پورے نہیں کرتا، مگر اے مومن ایمان والا ہے، روزے کا حق نہیں پہچانتا، گناہگار ہوگا، وہ پوری برکت نہیں پائے گا مگر روزہ ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان ہے، کیونکہ اور ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ فائدہ نہیں، کتنا ہی خیال رکھ لے، کیونکہ ایمان بنیاد ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان دو شرطوں کو ذرا غور کر لو، ایمان اور احتساب۔ اگر یہ ہم نے کر لی تو ہم کامیاب، گزشتہ کے گناہ معاف۔ ہر سال سنتے ہیں پیاری باتیں، والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی دہراتا ہوں، وہ حدیث پڑھا کرتے تھے کہ حج بھی گزشتہ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چنانچہ حدیث ہے، من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اللہ کے لیے، دو کام نہیں کرنے اس میں، رفس اور فسق، رفس اور فسق، تو ایسا حاجی جب لوٹتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسا اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، پہلے دن کے بچے کی طرح گناہ سے پاک ہوتا ہے، کہ لوٹے گناہوں سے ایسا پاک جیسے پہلے دن کا بچہ۔ دو شرطیں وہاں بھی ہیں، رفس اور فسق۔ فسق کہتے ہیں نافرمانی کو، رفس کہتے ہیں بےہودگی کو، برائی کو، یعنی کسی نے بد کلامی نہیں کی، برائی نہیں کی، نافرمانی نہیں کی، اور حج کر کے آیا تو گناہوں سے پاک۔ یہاں رمضان میں بھی دو شرطیں، ایمان احتساب، وہاں رفس اور فسق۔ والد صاحب بڑا پیارا جملہ فرماتے تھے، پتہ چلا رمضان بھی سخی ہے، کعبہ بھی سخی ہے، رمضان بھی سخی ہے، کعبہ بھی سخی ہے، مگر سخی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سخی گھر آ کے دیتا ہے، ایک سخی گھر بلا کے دیتا ہے۔ کوئی ہوتا ہے جو بلا کے دیتا ہے، کوئی ہوتا ہے جو آ کے دیتا ہے۔
تو رمضان بھی سخی، کعبہ بھی سخی، کعبہ مکے بلا کے دیتا ہے، رمضان گھروں میں آ کے دیتا ہے۔ دونوں سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اب قدر کرنے والا قدر کر لے، قدر کرنے والا قدر کر لے، اس کی مرضی۔ توجہ میرے دوستوں اور بزرگوں، مسند احمد میں حدیث فرمایا روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے۔ رمضان بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ رمضان کہے گا یا اللہ میں اس کے پاس گیا، اس نے روزہ رکھا، میری قدر کی۔ قرآن کہے گا یا اللہ اس نے راتوں کو جاگ کے مجھے سنا، تراویح میں سنا، ویسے بھی پڑھا، دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نسائی میں حدیث موجود، حضرت ابو امامہ عرض کرتے ہیں میں نے حضور سے عرض کی کہ مجھے بتائیں کون سا عمل اختیار کروں بخشش ہو جائے، تو 3 مرتبہ فرمایا روزہ لازم کر لو، روزہ لازم کر لو، روزہ لازم کر لو۔ یہ روزہ کوئی معمولی نیکی اونچی نہیں ہے۔ بیہقی میں حدیث موجود، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی، حضور نے فرمایا روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی۔ روزہ دار کی دعا رد کا مطلب لوٹائی نہیں جاتی ہے، پوری ہوتی ہے۔ دھیان سے سنو، کون سی دعا؟ جب افطار کا وقت ہونے لگے 5 منٹ پہلے دعا شروع کر دیا کرو، 10 منٹ پہلے دعا کیا کرو، اس وقت لمبی، سب کے لیے، کنجوسی نہیں کرنا، نہیں صرف میرا کام ہو جائے دوسروں کا نہ ہو، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، جتنے ایمان والے ہیں، یا اللہ سب کی خیر، سب کی۔ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی اچھا نہیں لگتا ہو، اللہ کو اچھا لگتا ہو، کیا کر لو گے؟ تم کسی سے لڑے ہوئے ہو، تم اس پر بہت زیادہ ناراض، اور وہ توبہ کر کے اللہ کا پیارا بن گیا ہو، کیا کر لو گے؟ تو ایمان والوں کی خیر، ایمان والوں کے لیے دعا، تو اس وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ دعا پڑھتے ہیں نا آپ، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطر، یہ حالانکہ افطار کے بعد کی دعا ہے، کھجور کھانے کے بعد پڑھنے کی دعا ہے، پہلے بھی پڑھ لے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ پہلے پڑھ لی ہے تو جائز نہیں، حالانکہ یہ افطار کے بعد کی دعا ہے، مگر وہ دوسری نیک دعائیں آخر میں یہ بھی پڑھ لیا کرو، تو وہ دعا کا وقت ہے، دعا کرنی چاہیے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث پاک موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، حضور فرماتے ہیں ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 تک، مگر اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دوں گا یا میں خود ہوں۔ وَأَنَا أُجْزِي بِهِ أَوْ أُجْزَى بِهِ، دونوں طرح پڑھا گیا، اجزی بھی میں اس کی جزا دوں گا، اجزا بھی میں خود اس کی جزا ہوں۔ تو جس عمل کے بدلے رب مل جائے، اور کیا چاہیے؟ تو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے گزشتہ کے گناہ معاف کروانے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے اور ایمان احتساب۔ اب یہاں ایک بات اور سنا دوں محبت والوں کو، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے، 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، انہوں نے بھی روزے رکھے، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، تو یہ گزشتہ کے گناہ معاف کرواتا ہے، تو نبی تو ہوتا ہی معصوم ہے، نبی تو ہوتا ہی معصوم ہے، گناہ کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ والے بھی روزے رکھتے ہیں تو ہم بھی روزے رکھتے ہیں، تو کیا دونوں کا حال ایک جیسا ہے؟ نہیں، روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھے، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، فرق ہے ہم روزے رکھتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ روزے رکھتے تھے ان کا درجہ بلند ہوتا تھا، ان کی شان بلند ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اچھی مثال دیا کرتے تھے حضرت والد صاحب قبلہ سمجھنے کے لیے۔ دیکھو جہاز ہے، جہاز میں مسافر بھی بیٹھتے ہیں، کپتان بھی بیٹھتا ہے، مسافر بیٹھتے ہیں پیسے دے کے، کپتان بیٹھتا ہے اختیار لے کے، تنخواہ لے کے، اختیار لے کے بیٹھتا ہے۔
مسافر بھی بیٹھے کپتان بھی بیٹھے، مسافر بیٹھے ہیں جانے کے لیے، کپتان